آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو تڑپا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو تڑپا ہے آب ریت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. آج اللہ کے فضل و کرم سے جو سفر ہم کر رہے ہیں کرب و بلا سے شام تک قافلہ پہنچا ہے، اور اس کے بعد اب شام کے بعد سے اب دوبارہ مدینہ کی طرف قافلے نے جانا ہے. اس سب چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے میں سورۃ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کر رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پہ جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو. یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے. اور آج ذکر زینب علیہ السلام کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں جو حضرت زینب علیہ السلام قرآن کی آیات پر پورا اتری ہے. پورا حضرت زینب علیہ السلام قرآن کی ان آیات پر اتری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو جمے رہو، یعنی اپنے دین پر، او امر و نواہی کی تکلیفوں پر، خواہشات نفس کی مخالفت پر، اور اپنے رب کی محبت اور طاعت پر. اور رب کی محبت اور طاعت کسی وقت نہ چھوڑو، نہ دکھ میں نہ سکھ میں، نہ سختی میں نہ نرمی میں، اور جمے رہو دشمنوں سے جہاد کرنے پر، شدائد اور مصائب برداشت کرنے پر. کس پہ جمے رہو؟ دشمنوں سے جہاد کرنے پر، شدائد اور مصائب برداشت کرنے پہ. اور جو اس میں آپ کو مشکلات اٹھانے پڑیں اور اپنے نفس کو ذبح کرنا پڑے تو اس کے اوپر جمے رہو، اس صبر کے اوپر. اس میں 2 دفعہ آیا اصبروا وصابروا. وصابروا کا مطلب اور شدائدی جنگ پر دشمنوں سے زیادہ جمے رہو، دشمنوں سے زیادہ جمے رہو، کیونکہ تمہاری طرح زخموں کا اور بھوک اور پیاس تھکان وغیرہ ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہے، مگر انہیں نتیجے میں کوئی جزا نہیں ملتی، انہیں نتیجے میں کوئی بھی نہیں ملتی. اس لیے شدائد جنگ پر دشمنوں سے زیادہ جمے رہو، کیونکہ تمہاری طرح زخموں کا اور بھوک پیاس تھکان وغیرہ کا ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، مگر نتیجے میں ان کو کوئی جزا اور آخرت اور جنت کی کوئی امید نہیں ہوتی. اور تم اللہ سے امید رکھو. الصابروں میں عام صبر کا حکم دیا، اور اصبروں میں عام صبر کا حکم دیا، اور صابروں میں خاص قسم کا صبر. جس طرح کفار کے مقابلے میں جہاد اصغر کرنے پر صبر ہوتا ہے، اسی طرح نفس کے مقابلے میں جہاد اکبر کرنے کا حکم ہے. نفس دنیا اور دنیا کی خواہشات کی طلب میں بڑی بڑی تکلیفیں اور دکھ برداشت کرتا ہے، اور کبھی ابدی نعمت جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دکھ اٹھاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَابِطُ، یعنی حضرت زینب علیہ السلام پوری یہ جو آیت آخری گزر رہی ہے اسے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھنے، صرف ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، ویسے تو بے شمار قرآن پاک میں آیات ہیں. وَرَابِطُ، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو. تفسیر مظری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ تفسیر کرتے ہیں وَالرَّابِطُ، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو،
یعنی سرحدوں پر دشمن سے لڑنے کے لیے خود کو تیار رکھو اور گھوڑوں کو بھی تیار رکھو، اور اپنی جانوں کو، اپنے دلوں کو اور اپنی بدنوں کو اللہ کے ذکر و طاعت اور مسجدوں کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور ذکر کے حلقوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یعنی اس کے دو میننگز ہو گئے، ایک یہ کہ سرحدوں پر دشمنوں سے لڑنے کے لیے خود کو تیار رکھو اور اپنے مال و اسباب یعنی گھوڑوں کو تیار رکھو، ہر وقت تیار رہو۔ اور دوسرا میننگ وہ بتاتے ہیں کہ وہ رابطوں کا یہ میننگ بھی ہے کہ اپنی جانوں کو، اپنے دلوں کو اور اپنے بدنوں کو اللہ کے ذکر و طاعت اور مسجدوں کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور ذکر کے حلقوں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو۔ اب اگر ہم اس کو حدیث سے دیکھیں تو حضرت سلمان الخیر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کی چوکی داری سرحد پہ کی، اس کو حالت اقامت میں 1 ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور سرحد پر چوکسائی کرنے کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کے لیے اس کا اجر جاری رکھا جائے گا۔ جیسے شہیدوں کو ان کا رزق ملتا رہے گا اور ان کی قبر فتنے سے معمور رہے گی، بالکل اس کو بھی شہیدوں کی طرح رزق ملتا رہے گا اور قبر فتنوں سے معمول رہے گی۔ پھر مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ایک دن رات کی سرحد پہ چوکی داری مہینے بھر کے روزوں سے اور مہینے بھر راتوں کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری رکھا جائے گا، وہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ابن ابی شیبہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے ایک دن یا ایک رات اللہ کی راہ میں سرحد پر چوکی داری کی، اس کے لیے یہ عمل ایسا ہوگا جیسے رمضان بھر کے روزے اور رات بھر کی نمازیں، کہ کوئی روزہ ناغا نہ ہو اور قضائے حاجت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نماز کو ترک نہ کرے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر میت اپنے عمل پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہر شخص کا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جو راہ خدا میں سرحد پر چوکی داری کرتا ہوا مرتا ہو، چوکسائی کرتا ہوا مرتا ہے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے روایت کرتے ہیں ابو سلمہ عبد الرحمن نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کوئی جہاد ایسا نہ ہوا کہ اس میں سرحد پر چوکسائی کی گئی ہو، بلکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہی چوکسائی تھا۔ یعنی ایک نماز کی حفاظت کے بعد دوسری نماز کی حفاظت، چوکی داری، چوکسائی مینس چوکی داری، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہی چوکسائی تھا، اور یہی آیت میں مراد ہے۔ آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ یہی آیت میں مراد ہے۔ اس تفسیر کا ثبوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کوئی ایسا عمل بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات اونچے کرتا ہے؟ وہ ہے پورا وضو کرنا باوجود مکروہات کے، یہ اس میں بھی برف باری میں بھی پورا وضو کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ وہ ہے پورا وضو کرنا باوجود مکروہات کے، یعنی سخت سردی پڑ رہی ہے، برف باری پڑ رہی ہے، پھر بھی آپ پورا وضو کر رہے ہیں، اور مسجدوں تک جانے کے لیے اپنے قدموں سے زیادہ مسافت طے کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگے رہنا، یہی تمہارا اربات ہے، یہی تمہارا اربات ہے، یہی تمہارا اربات ہے۔ یعنی یہی کہا نا، وَالصَّابِرُ وَالرَّابِطُ،
جو رابطوں کی ڈیٹیل کی ہے کہ یہی اربات ہے، یہی اللہ کے ساتھ آپ کا ربط ہے، یہی اللہ کے ساتھ ربط ہے. یعنی ایز ویل ایز جیسے آپ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، اسی طرح آپ اپنی نمازوں کی بھی چوکسائی کرنی ہے، چوکی داری کرنی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری. اور پھر ساتھ انہوں نے ذکر کے حلقے بھی شامل کیے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کے حلقوں میں داخل ہونا ہے، وہاں دوڑ کر اللہ کے ذکر کے حلقوں میں آپ شامل ہو جانا ہے، اس کا تاکہ آپ کا رابطہ اللہ سے رہے. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہونے کی امید رکھتے ہو. اب یہ جو آیت میں نے سورۃ آل عمران کی پڑھی ہے اس ریفرنس میں، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت زینب علیہ السلام کا کیا کردار تھا. حضرت زینب علیہ السلام نے جو ہر وقت اللہ کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. ابھی ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، اور جس کسی نے سرحدوں کی چوکی داری کی ہے، چوکسائی کی ہے، ان کے کیا درجے ہیں. اگر وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں تو وہ کس طرح شہید کے رتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت زینب علیہ السلام نے یہی کردار ادا کیا، اور امام حسین عالی مقام نے یہ نماز عصر جب ان کا سرتن سے جدا کیا جا رہا تھا یہ بتا دیا کہ دشمن کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا ہے، اور آنے والی مصیبتوں پر صبر بھی کرنا ہے، اپنے جان اور مال سے اللہ کے لیے قربانی بھی دینی ہے، اور پھر یہ سب کچھ کر کے نماز کا وقت آ جائے تو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، جبکہ انہیں بشارت مل چکی ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس کے باوجود وہ خنجر کے نیچے بھی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ کردار ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اگر ہم حضرت زینب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو عبادت اور بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بشر کی عظیم فطری ضرورت کو پورا کرتی ہے، اور اسی بندگی کے ذریعے انسان کمال حاصل کرتا ہے. فرشتوں کے درجات نہیں بڑھتے، پر انسان اپنے عمل سے اس کے درجات بڑھتے ہیں، اور انسان فرشتوں پہ بھی سبقت لے جاتا ہے، اور زمین پر اللہ کا خلیفہ اور مسجود ملائک قرار پاتا ہے. بندگی کا میننگ کیا ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، حضرت زینب علیہ السلام کو سامنے رکھ کر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی کے میننگز کیا ہیں، جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئے. آج ہم انہیں سامنے رکھتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے انہیں سامنے رکھتے ہیں کہ بندگی کا میننگ کیا ہے. ہم صرف نماز پڑھنے کو بندگی کہیں، یا روزہ رکھنے کو بندگی کہیں، یا ہم حج اور عمرے زکوٰۃ کو بندگی کہیں؟ نہیں، بلکہ بندگی یعنی پورے وجود کے ساتھ اپنے مولا اور معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پورے وجود کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے حکم کے علاوہ کسی بات پر کان نہ دھرنا، اور ہر کام اس کی رضا کی خاطر انجام دینا، اور اس کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہ سوچنا. یہ ہیں اخلاص اور بندگی کے معنی. اسے میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ بندگی کیا ہے. حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علی مقام نے اور اس واقعے کربلا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بندگی کیا ہے. بندگی یعنی پورے وجود کے ساتھ اپنے مولا اور معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو اس کے حکم کے علاوہ کسی بات پر کان نہیں دھرنا، دائیں بائیں کی بات نہیں سننی. بس جب حکم آ گیا تو حکم آ گیا، اور پھر ہر کام اس کی رضا کی خاطر انجام دینا کہ اللہ کس میں راضی ہے، اور اس کی رضا کے علاوہ کچھ نہ سوچنا. یہ ہے اخلاص اور بندگی کے معنی.
انسان کی بندگی اس کی اللہ کی معرفت اور شناخت کے مطابق ہوتی ہے. جتنی انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کی بندگی کا پیمانہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ویسے ہی اس کی بندگی کا انداز بدل جاتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، جو عظمت خالق کو سمجھ جاتے ہیں، وہ خود کو زیادہ اللہ کا نیاز مند سمجھتے ہیں اور معبود کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. جیسے اللہ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں میں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ انہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. معرفت کی معراج پر فائز تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معرفت کی معراج پر فائز تھے اور عبادت اور بندگی میں دوسروں سے بلند اور بالا تھے. آج ہم کردار دیکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے. اور زینب علیہ السلام اسی خاندان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انہی کی مکتب کی تربیت یافتہ ہیں اور عبودیت اور بندگی کے درس کو بہت اچھا سمجھتی ہیں. ان کی زندگی کے ہر گوشے میں عظمت بندگی نظر آتی ہے اور زندگی کے دشوار ترین مراحل میں بھی انہوں نے اپنی لو اللہ سے لگائی ہوئی ہے. انہیں دیکھا، انہوں نے پورے سفر میں، کرب و بلا کے پورے سفر میں، خواہ وہ کرب و بلا کے میدان میں تھی اور جب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے شہدائے کربلا، تو حضرت زینب علیہ السلام کو لوگوں نے اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے استغاث کرتے ہوئے اور زندگی کے نشیب و فراز آپ علیہ السلام کو بندگی اور عبادت اللہ سے غافل نہ کر سکے، بلکہ دشواریوں میں آپ کی بندگی کا جلوہ اور زیادہ نمایاں ہو گیا. آپ شب بیداری اور اپنے معبود سے راز و نیاز کو بہت زیادہ دوست رکھتی تھیں اور ان کی فرض نمازیں اس پورے سفر میں راوی لکھتا ہے، روایت کرتا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام کی ایک تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی. اور جس دن عاشوراء کی رات تھی، جیسے 9 محرم الاحرام، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو آخری نصیحت اپنی بہن کو فرمائی وہ یہ تھی کہ میری بہن تہجد کی نماز کبھی نہ بھولنا. اور پھر راوی لکھتا ہے کہ شب عاشوراء میں فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہیں، ان سے منقول ہے کہ شب عاشور میری پھوپھی زینب علیہ السلام مستقل عبادت میں مشغول رہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتی رہیں اور اس کی بارگاہ میں استغاثہ کرتی رہیں، اور لمحہ بھر کے لیے بھی انہوں نے آرام نہ کیا، اپنی آنکھ نہیں جھپکی. امام زین العابدین فرماتے ہیں، میری پھوپھی زینب علیہ السلام نے تمام مصائب کے باوجود کربلا سے شام تک نماز نافلہ بھی ترک نہیں کی. تمام مشکلوں کے باوجود وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئی. زینب علیہ السلام کی شجاعت، قوت قلب اور سکون قلب کا جو سرچشمہ تھا وہ اللہ سے رابطہ تھا، ربط تھا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے حوصلے والی خاتون، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زینب علیہ السلام کی شجاعت، قوت قلب
اور سکون قلب کا جو سرچشمہ تھا وہ اللہ سے ربط تھا۔ ورابطو، مستعد رہو، ہوشیار رہو، چوک ساری کرو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی، اللہ کے ذکر کی محفلوں کی طرف بھاگو۔ تو زینب علیہ السلام کی شجاعت، قوت قلب اور سکون قلب کا سرچشمہ، ان کی جو دل کو سکون تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو اتنی قوت عطا کر دی تھی، وہ اللہ سے ربط اور اسی پہ بھروسہ تھا۔ اور دربار یزید میں آپ کی ہلا دینے والی تقریر اور اس فضا میں نہیں انقل منکر، پورے سفر میں حیا اور عفت کی پاسداری، ہر جگہ اپنے فرائض کا انجام دہی، زینب علیہ السلام کی بندگی کے جلوے ہیں۔ اور پھر ہم اگر دیکھیں کہ زینب علیہ السلام کے پاس علم، فہم، فراست، صبر، خواہشت نفس، شیطان کا مقابلہ، ان سب کے خلاف جو زینب علیہ السلام صبر کر رہی تھی، اور صبر جمیل کیا انہوں نے، اور جو انہوں نے خطبے بھی ارشاد فرمائے وہ بھی اللہ کی مدد سے۔ اور وہ ایسی فہمیدہ ہیں جنہیں سمجھایا نہیں گیا کہ آپ نے اس وقت پہ کیا کرنا ہے۔ ذرا غور و فکر رہے کہ انہیں سمجھایا نہیں گیا کہ آپ اس وقت پہ نہیں گئے، ایسی فہمیدہ ہیں جنہیں سمجھایا نہیں گیا ہے۔ زینب علیہ السلام اپنے فرائض سے آگاہ ہیں، جہاں انہوں نے سکون کرنا ہوتا ہے وہ سکوت اور خاموشی اختیار کرتی ہیں، جہاں انہوں نے فریاد کرنی ہوتی ہے وہاں فریاد کرتی ہیں۔ اس پورے سفر میں جہاں جان فشانی کرنی چاہیے تھی وہاں وہ جان فشانی کرتی ہیں، اور کاروان اہل بیت کو کنٹرول کرنے میں آپ کی تدبیر حیرت انگیز تھی۔ کاروان اہل بیت کو کنٹرول کرنے میں آپ کی تدبیر حیرت انگیز تھی۔ اگرچہ عورت نرم دل اور جذباتی ہوتی ہے، لیکن یہ احساس اور جذبات کسی وقت بھی زینب علیہ السلام کی تدبر اور فکر پر غالب نہ ہو سکے، اور آپ علیہ السلام کو فرائض الہی سے غافل نہ کر سکے۔ اور آپ نے اپنا ایثار اور ثابت قدمی اور پورے سفر میں دوران بچوں اور قافلے والوں کی حمایت، اور اپنا کھانا بھی دوسروں کو دیتی تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب علیہ السلام کوفہ سے شام تک سفر میں واجب مستجب نمازیں پڑھتی رہیں، اور ایک منزل پہ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس کا یہ سبب تھا کہ 3 روز سے برابر اپنا حصہ وہ چھوٹے بچوں کو کھلا رہی ہیں، اپنا حصہ وہ چھوٹے بچوں کو کھلا رہی ہیں، اور اب اپنی کم ہمت ہو گئی ہیں کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کے بجائے اب وہ اپنی بیٹھ کے نماز کریں۔ زینب علیہ السلام کا یہ احسار اور فداکاری اس لیے تھی کہ زینب علیہ السلام کو اپنے مقصد اور راستے پر کامل ایمان تھا، اور اس سلسلے میں جان فشی کرنے میں آپ نے قطعی دریغ نہ کیا۔ اور زینب علیہ السلام کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وصیت ہے کہ اس دختر کا احترام کریں، یہ خدیجہ کی مانند ہے۔ اور شاید اس کی مشابہت کی وجہ ہی یہی تھی کہ انہوں نے راہ خدا میں اپنے ایثار اور فداکاری سے خدیجۃ الکبریٰ میں جو خصوصیات تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت اور ثروت احصار کرتے ہوئے اسلام کی ترویج میں حصہ لیا تھا، تو زینب علیہ السلام بھی آج دین کی حفاظت میں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی ہر چیز قربان کر رہی ہیں۔ اتنی محنت، مشقت اور صبر اور علائشوں کے ساتھ زینب علیہ السلام نے ایک نماز نہیں چھوڑی، ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی، اور انہوں نے ایسی قافلے کی تدبیر کی ان کو سنبھالنے کی، اور پھر اپنا حصہ بھی وہ معصوم بچوں کو کھلاتی رہیں اور اس پر صبر کرتی رہیں۔ اور یہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو کہ سر کو بدن سے ہے۔ اس تشبیہ کا مطلب ہے کہ مومن کے ایمان کی حیات اور اس کا رشد و کمال اس کے صبر کی وجہ سے ہے۔ جو مومن صابر نہیں ہے اس کا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے۔ ایمان اور فرائض پر عمل کی بنیاد پر استوار زندگی اسی وقت میسر ہوتی ہے جبکہ انسان کے ساتھ صبر ہو۔
کن چیزوں پر صبر؟ ہم دیکھتے ہیں کن کن چیزوں پر صبر. اللہ کی طاعت پر صبر، معصیت پہ صبر، مصیبت پہ صبر، اللہ کی بندگی، شیطان اور خواہشات نفس کی مخالفت پر صبر، گناہوں سے پرہیز پر صبر، مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے پر صبر. اللہ کی راہ میں مصیبتوں کا ایک قیمتی ترین اثر انسان کا رشد و کمال ہے صبر، یعنی راہ خدا میں دشواریاں برداشت کرنا. جب ہم راہ خدا میں دشواریاں برداشت کرتے ہیں تو اللہ کی قسم جو اللہ کی ہدایت کی زمین، اللہ ہدایت کے لیے زمین کو ہموار کر دیتا ہے. جیسے حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان ایمان کی حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں، کہ اسے علم دین سے وہ رچا ہوا ہو، علم دین پر اسے پورا عبور حاصل ہو جو کہ حضرت زینب علیہ السلام کو تھا. پھر نمبر 2 وہ مصیبتوں پر صبر کرنا جانتا ہو، اور نمبر 3 جب اس پہ مصیبت پڑ جائے تو زندگی چلانے میں بہترین تدبیر کرنی آتی ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مشکلات اگر وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اس حقیقت میں ایمان کا ادراک اسے حاصل ہوتا ہے. اور مومن بندے کو زندگی کی دشواریوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح ڈالتا ہے، کبھی بیماریوں میں، کبھی عزیزوں کی مصیبت میں، کبھی مالی و اقتصادی مشکلات میں، کبھی دنیاوی جنجال میں، تاکہ اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے، تاکہ اسے اجر و ثواب عطا کیا گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں حضرت زینب علیہ السلام اس آیت میں بھی اور قرآن کی پوری آیات پر پورا اتر رہی ہیں. انہوں نے قرآن تلاوت نہیں کیا بلکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمیں ساری زندگی شیطان نے کس پہ ڈالا؟ زیر زبر اور شد پہ، کہ ہم ساری زندگی زیر زبر اور شد کو ہی دیکھتے رہے. ہم نے اس کا اصل پیغام نہیں سنا، ہم سمجھ نہیں گئے، ہم نے قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا. اصل میں اگر بات سمجھی جائے تو ہم نے قرآن پاک کو اپنے پہ، لیکن اہل بیت اطہار نے یہ ثابت کر دیا، یہ بتا دیا کہ قرآن پاک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو پورا قرآن ہے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی اہل بیت اطہار ہے، وہی اہل بیت اطہار ہے. انہوں نے قرآن پاک کو پورا قرآن کی تفسیر بن گئے. اس وقت جو بھی واقعہ کربلا ہوا اور جو شہید ہو رہے تھے اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ایکچولی وہ پورے قرآن کی آیات بن گئی. ان کا صبر، علم، فہم، فراست، ان کی جواں مردی، شجاعت، تدبیر، پورے قافلے کو اللہ نے ایسے بنا کر بھیجا تھا. تو لہٰذا ہمیں اس سے یہ سبق مل رہا ہے، ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ ایسی بندگی کہ پھر کسی اور کی آواز سنائی نہ دے، ایسا توکل کہ کوئی مصیبت ہمیں پریشان نہ کرے، ایسا صبر کہ پہاڑ بھی اس صبر سے پشیمان ہو جائیں، پریشان ہو جائیں. یہ سب کچھ حضرت زینب علیہ السلام نے کر کے دکھایا. وَرَابِطُ، اللہ کے ساتھ رابطے میں، اللہ کے ساتھ پورے سفر میں پہلے بھی رابطے میں رہیں، کیونکہ کس گھر میں ان کی تربیت ہوئی، کس طرح تربیت کی گئی، کس طرح میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ دختر علی ہیں، ان کی تربیت اس ڈھنگ پر ہوئی ہے کہ وہ صبر کی پہاڑ ہے، وہ ایثار اور اپنی جان قربان کرنے کی پہاڑ ہیں، وہ بندگی بجا لاتی ہیں اپنے من، تن اور دھن سے. اور یہی سبق
امت کی عورتوں کو دے کے جا رہی ہیں۔ یہی سبق اب میں ذکر کرنا چاہتی ہوں تاکہ بات کو واقعہ پورا کر دوں، اور میرے یہ نتیجہ جو رزلٹ اس کے آئے ہیں ان کے بارے میں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی تھی۔ ایکچولی ہماری بات تو انہی کی بات ہے، ہم نہ کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ بس ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ یہ کوئی 10 محرم 9 اور 10 پر ختم نہیں ہو جائے گا، یہ ہماری پوری زندگیوں پہ محیط ہونا چاہیے۔ زینب علیہ السلام 9-10 محرم کو یاد نہیں آنی چاہیے۔ پورا سال ہمارا شروع ہو تو ہم زینب علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھیں۔ جب بھی ہم پر مشکل مراحل آئیں تو ہم ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں یہ سب چیزیں دکھائی ہیں۔ ہمیں صرف 9-10 محرم نہیں منانا، یہ رسم نہیں ہے، اسے رسماً ادا نہیں کرنا، بلکہ جیسے پوری طرح قرآن کی آیات کو انہوں نے پوری قرآن پاک کی آیات بن گئے، پوری کی پوری قرآن پاک کی آیات بن کر انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام کو اونچا اور سر بلند کر دیا۔ ایسا ایثار اور قربانی کہیں نہیں ملتی۔ یہ کاروان اہل بیت طویل سفر طے کر کے، مشکلیں برداشت کر کے، تحریک کربلا کو کامیاب بنا کر اب مدینے کی طرف لوٹ رہا ہے شام سے۔ قافلے کتنے مصیبت اور شدائد کے دن گزار کر آ رہا ہے یہ قافلہ، کیسی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں، کیسی اسیری، کیسا قید و بند تھا، اور کیسے زبان کے زخم برداشت کیے جو یزید کے دربار میں یزیدیوں اور کوفیوں نے کیے۔ پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا پورا سفر غم اور خون دل سے بھرا ہوا ہے۔ ہر جگہ مصیبت تھی، کوفہ میں بھی، ابن زیاد کے دربار میں بھی، شام میں دربار یزید میں بھی کتنے غم اٹھائے ہیں، کتنے داغ اٹھائے ہیں۔ اب یہ قافلہ بے شمار اور عظیم مصیبتیں اٹھا کر، شکستہ دل داغ دیدہ تھکے ہوئے ملامت اور زخم زبان سن کر ایک عظیم کام کی انجام دہی سے سر بلندی اور تاریخ بشریت میں عظیم انقلاب برپا کر کے مدینے کی طرف محو سفر ہے۔ شام میں اہل بیت علیہ السلام کی آمد پر شام والے خوش اور مسرور تھے، آج وہ مغمون ہیں۔ لوگ اشک بہا رہے ہیں کہ آج شام کو اہل بیت اطہار خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ قافلہ بشیر بن نعمان کے ساتھ بیابانوں کو طے کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن زینب علیہ السلام کو وہ دن یاد ہے جس دن آپ علیہ السلام نے اس کارواں کے ساتھ مدینے سے مکہ کو ہجرت کی تھی اور وہاں سے کربلا کو چلی تھی، جس قافلہ سالار امام حسین علیہ السلام تھے، جس کے ساتھ عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام ایسے شیر خوار بھی تھے جن کے ہمراہ یادگار امام حسین قاسم تھے۔ نظروں میں بھائی حسین کا نورانی چہرہ ہے۔ عباس علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری آنکھوں کے سامنے ہے، اور قاسم علیہ السلام کی پاکیزگی اور شبہ رسول اکبر کی تصویر ذہن کے پردوں سے محو نہیں ہو رہی۔ اب حضرت زینب علیہ السلام کا سفر مدینہ سے شام سے مدینہ کی طرف ہے۔ قافلہ لہجہ بے لہجہ مدینہ سے قریب ہے اور دور سے مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ مقتول عزیزوں کی یاد کا پہلے سے زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ آج غم پھر تازہ ہو گیا ہے۔ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ مدینے والوں کو قتل حسین کی خبر کیسے سنائیں گے۔ اب مدینے میں حسین نہیں ہے، عباس علیہ السلام نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے،
اون و محمد نہیں ہیں، ان سب کی یاد پہ در پہ ستائے جا رہی ہے، ان کا غم کیسے برداشت کیا جا رہا ہے؟ شاید قافلے میں سے ہر ایک مرکز رسول سے درد و دل بیان کرتا ہے اور جو مصیبتیں اٹھائی تھیں ان کا شکوہ کرتا ہے۔ آخرکار امام زین العابدین کے دستور سے قافلہ مدینے سے باہر ہی روک دیا گیا، سامان اتارا گیا، خیمے نصب کیے گئے، عورتوں اور بچوں کو اتارا گیا۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو عظیم خبر سے آگاہ کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے بشیر بن جزلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تمہارے باپ پر رحم کرے، وہ شاعر تھے، کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شعر کہو، جاؤ مدینہ میں شہادت حسین کی خبر سنا دو۔ بشیر کہتے ہیں میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اور شور و شین بلند آواز سے یہ شعر پڑھے، جن کا مطلب میں بتاتی ہوں۔ مدینے والوں، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا کیونکہ حسین قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو میری آنکھوں سے اشک رواں ہیں، حسین علیہ السلام کی لاش کرب و بلا میں بے کفن پڑی ہے اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزوں پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اے مدینے والو، علی بن حسین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ مدینہ کے قریب ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ بشیر کہتے ہیں کہ مدینہ کی عورتیں گریا کرتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اس دن سے زیادہ میں نے مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ میں نے مسلمانوں کے لیے اس دن سے زیادہ کوئی مصیبت ناک دن مشاہدہ کیا۔ مدینے کے لوگ بشیر کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کی تھیں اور جس بڑے امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کے سامنے ان مصیبتوں کو بیان کیا جو کہ کربلا میں خاندان رسالت میں پڑی تھیں اور واقعات سے انہیں باخبر کیا۔ لوگ روتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے روضہ رسول کو دیکھا تو فریاد واہ محمد کی صدائیں بلند ہو گئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا درد دل بیان کیا، اے اللہ کے رسول، تیرے حسین علیہ السلام کو تشن لب شہید کر دیا گیا ہے، تیرے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا ہے۔ مدینے والے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مدینہ گریا اور فغاں کی آوازوں میں ڈوب گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے در و دیوار سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جب زینب علیہ السلام مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی تو دروازہ پکڑ کر اس طرح بہن کیے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے حسین کے قتل کی خبر لائی ہوں۔ اس کے بعد زینب علیہ السلام کی آنکھوں سے کبھی آنسو بند نہ ہوئے۔ جب بھی امام زین العابدین کو دیکھتی آپ کا غم تازہ ہو جاتا اور آپ یہ واقعہ سنا کے لوگوں میں انقلاب برپا کرتی، انہیں جوش دلاتی، انہیں غیرت دلاتی اور لوگ بیدار ہوتے رہے، خون حسین کے انتقام کے لیے کھڑے ہوتے رہے۔ حسین علیہ السلام تو شہید ہو گئے لیکن آپ علیہ السلام پیغام رساں افراد نے آپ علیہ السلام کی حق طلبی کی آواز کو عالم اسلام تک پہنچا دیا۔ رہائی کی بعد حضرت زینب علیہ السلام مدینے میں 1 سال سے زیادہ نہ رہ سکیں اور امام حسین علیہ السلام کے بغیر زینب کے لیے اتنا ہی عرصہ بہت مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام بچپن سے نوجوانی تک اور نوجوانی سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک امام حسین علیہ السلام کی ہمراہ تھیں، ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور کربلا کی یادوں میں ایک ہی یاد زینب علیہ السلام کی زندگی کے خاتمے کے لیے کافی تھی۔ لیکن زینب علیہ السلام اللہ کا شائستہ بندہ ہیں، چنانچہ مختلف میدانوں میں ان کی بندگی کو انہوں نے ثابت کر دیا۔ فصبر صبرا جمیلہ پر لبیک کہا اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی
طرح تاریخ بشریت کے صفحے پر صبر کا بہترین نمونہ نقل کر دیا۔ اسی طرح باشکوہ زندگی گزارنے کے بعد بلند روح اللہ کے جوار رحمت پہ پہنچ گئیں اور اپنے دو دمانے سے جا ملیں اور بہترین زندگی گزارنے، بندگی خدا، عفت اثار، فداکاری، راہ خدا میں صبر و پائیداری کا ہمیں درس دے گئیں۔ ان پر اللہ کا سلام جس روز آپ اس دنیا میں آئیں اور جس روز دنیا سے سدھاریں اور جس روز پاک اور پاکیزہ اجداد کے ساتھ وہ اٹھائی جائیں گی۔ آخر میں حضرت زینب علیہ السلام کے عظمت اور سر بلندی کی بات کرتے ہوئے بتاتی ہوں کہ حضرت زینب علیہ السلام سرچشمہ قوت ایمان، اطمینان سکون قلب آپ کو حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام حسین جیسے نفس مطمئنہ کی مالک تھیں۔ آپ نے یہ اطمینان اور جو دلیری یاد الہی کو اپنے قلب میں زندہ رکھنے سے حاصل کی تھی۔ ذکر اللہ کے ساتھ کبھی اللہ ناکام نہیں کرتا، نہ شکست کھاتا ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام نہ ناکام ہوئے اور نہ ہی یزید کی ذلت امیز بیعت قبول کی، بلکہ وہ پائیدار رہے، صبر و استقامت کے ساتھ اس مشکل کو حل کیا اور یزید پر بیعت نہ کی، اور ہمیشہ کے لیے اس تحریک کو 4 چاند لگا دیے، اور دنیا ہمیشہ ان کا نام سنہری حروف سے لکھے گی۔ اور حضرت زینب علیہ السلام فرماتی ہیں، راہ خدا میں ہم نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اور جن مشکلوں کا سامنا کیا ہے وہ ہمارے لیے حسن رکھتی ہیں، اور فرماتی ہیں یہ مومن انسانوں کا تصور کائنات ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ان پر حالات آتے ہیں وہ انہیں خیر اور اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے اللہ جو بھی کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتی ہے، اور اس نظریے کے مطابق کائنات کا ہر وقوع اور مظہر زیبا ہے اور ایک اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، ایسے علم کے ساتھ انسان ذلت کو برداشت نہیں کرتا بلکہ دشمن کو زیر کر دیتا ہے۔ زینب کبریٰ پر اللہ اور رسول اور اس کے ملائکہ کا سلام کہ جس نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ راہ اللہ میں دشواریوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے، اور صبر اور پائیداری میں ہمارے لیے وہ معلم بن گئی۔ بس بات میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت زینب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہی تھی اور اس سفر کے ساتھ گزر رہی تھی اور حضرت زینب علیہ السلام کو یاد کر رہی تھی، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ محشر والے دن کس طرح اہل بیت اطہار کو بلایا جائے گا، کس طرح تو وہ شاعر کہتا ہے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مدینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مدینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں جب رسول اللہ تشریف لائیں گے، قسم اللہ کی وہ منظر ہوگا دید کے قابل،
قیامت میں جب اہل بیت اطہار تشریف لائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی وہ منظر ہوگا دید کے قابل، قیامت میں جب رسول اللہ تشریف لائیں گے، قیامت میں جب رسول بیت اطہار تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ عشق اور محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس جو دل سے آہ نکلتی ہے وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو محبتیں اس نے ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت اطہار کی رکھ دی ہیں وہ کبھی نہیں مٹ سکتی۔ انشاءاللہ اسی محبت میں زندہ رہیں گے اور ان کے مشن پر کام کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے ان کے مشن پر کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جب اس دنیا سے جائیں گے، جب ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا تو اہل اطہار اہل بیت کی محبت میں جائے گا، اور قبر میں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری ملاقات کروائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی کوئی بھی بیان کرنے میں مجھ سے کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے۔ اللہ ہماری ہر غلطی کو فراموش کر کے ہمارا اندر جو تو نے جذبہ بھر دیا یا رب العالمین، اس جذبے کے صدقے تمام مسلمانوں کی اللہ خیر ہو جائے، امت محمدیہ کی اور کل مسلمان مردوں اور عورتوں کی اللہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اور یہ جو محرم پیغام لے کے آئے اللہ اسے پوری دنیا میں ہم پھیلا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر میں وہ جذبہ پیدا کر دے، اور میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں، ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجھے رہی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں
اس موسے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھ رہے خلق میں بیریدہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا بیریدہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی بادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرائی خلق